بزنس مین میں اور ایک انٹرپرینور میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں اور پھر جب اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو اتنا اچھا آئیڈیا تھا. سو انٹرپرینور ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اچھے انٹرپرینورز اگر آپ دیکھیں تو ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس وہ اسکلز ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. تین لوگ ہوتے ہیں، مینٹور ہوتا ہے، کوچ ہوتا ہے اور اسپانسر ہوتا ہے. سو فرسٹ فائنڈ اے مینٹور. مینٹور از اے پرسن جو آپ کی گروتھ میں انٹرسٹڈ ہوگا اور آپ کو تھوڑا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوگا. کیونکہ چاہے آپ کو کتنی بھی چیزیں آپ کی فیملی فیڈ کر دے، آپ نے فیس تو دنیا کو کرنا ہے نا. وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے. تو ریجیکشن از این اپرچونٹی. اے آئی کے آنے سے یہ کیا پرائیورٹی چینج ہوئی ہے؟ ای کیو آئی کیو میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، اے آئی کی امپورٹنس سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور اے آئی از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف آور لائف. مگر ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں، وہ ہے او آئی. اسٹیو جاب کریٹڈ اے پرابلم دیٹ وی ڈنٹ ہیو. ہی ٹولڈ اس کہ آپ کا میوزک، آپ کا نیویگیشن، آپ کے کریڈٹ کارڈ، آپ کی لائف پوری ایک فون کے اندر آنا چاہیے، نہیں میرے پہ اسمارٹ فون. سو گڈ انٹرپرینورز سالو اے پرابلم. Great entrepreneurs create a problem that didn't exist and then they solve it. What is the one reason Pakistani startups tend not to succeed? I won't say fail, لیکن ان کی کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ آپ کے خیال میں کیا؟ اگر آپ کو ایک وجہ بتانی. I think it's not the idea. Idea بہت great میں نے دیکھے. It's the follow up and the execution. کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں. آداب، میں ہوں منظر صدیقی. 1998 میں بوسٹن میں ایک تنظیم بنی، اس کا نام تھا اوپن، آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز. اس تنظیم کے اس وقت کوئی 16 چیپٹرز ہیں جو کہ امریکہ میں، برطانیہ میں اور پاکستان میں ہیں. اس کے گلوبل پریزیڈنٹ ہے طارق خان صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو. طارق خان صاحب، یہ جو اوپن ہے، جو میں سمجھی ہوں بنیادی طور پر یہ پاکستانی نوجوانوں، اسٹارٹ اپس کو، ینگ انٹرپرینورس کو جو دنیا بھر میں گلوبل کمپنیز ہیں، گلوبل اپرچونیٹیز ہیں، مینٹورز ہیں، ان سے کنیکٹ کرتی ہے. جی. تو ہم اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں ہماری آڈینس کے لیے کہ ایک بزنس مین میں اور ایک انٹرپرینور میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں اور پھر جب اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو اتنا اچھا آئیڈیا تھا اور اس کا کچھ ہوا ہی نہیں. جی، اس میں ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جو کہ وہ لوگ جو ایک انوویٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرپرینور بھی ہیں یا بزنس مین بھی. اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھا آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. اس آئیڈیا کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے، اس کو ایک بزنس میں کنورٹ کس طرح کیا جائے، اس کو مانیٹائز کس طرح کیا جائے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سو سب سے پہلے تو آئیڈیا آپ کے پاس آیا. اب وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو، آپ کے والدین کو بڑا اچھا لگ رہا ہو، کیونکہ والدین تو باعث ہوتے ہیں بچوں کو، پر جب تک آپ مارکیٹ میں جا کے اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے وہ پتہ نہیں ہوتا. سو انٹرپرینور ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آئیڈیا ہو، آپ کے اندر وہ ریزیلینس ہو کہ آپ ریجیکٹ ہونے کے باوجود کافی لوگوں کے سامنے جا سکیں، اس آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکیں. آپ کو ایک اچھا کمیونیکیٹر بھی ہونا پڑتا ہے، اچھا مارکیٹر بھی ہونا پڑتا ہے. پھر آپ کو ایک اچھا فائنینشیل مینجمنٹ کا انسان بھی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا جو آئیڈیا ہوگا، کوئی بھی آپ کے ساتھ انویسٹ کرے گا وہ آپ کا 3 سال 5 سال کی ٹریجیکٹری دیکھنا چاہیں گے، آپ کا پلان دیکھنا چاہیں گے، آپ کس طرح اس کو کریں گے. یہ چیز کی ضرورت ہے. پھر آپ کو ایک مارکیٹر بھی چاہیے ہوتا ہے جس کو مارکیٹ کرے گا. نہ یہ ساری چیزیں ایک انسان میں ہوں نہیں. اسی لیے اچھے انٹرپرینورز اگر آپ دیکھیں تو ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس وہ اسکلز ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ سارے اسکلز ملا کے ایک انٹرپرینور بنتا ہے، ٹیم بنتی ہے. اور انٹرپرینور کا مطلب یہی نہیں ہے کہ خالی انڈیویجول ہو، ایک انٹرپرینوریل ٹیم جو اس آئیڈیا کو ایگزیکیوشن تک لے کر جاتی ہے. دیٹ میکس این انٹرپرینور. اچھا، تو اگر دیکھیں اب اگر جیسے 22 سال 25 سال کا کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ وہ کراچی سے یا کسی بڑے شہر یا چھوٹے شہر دیہی علاقوں سے ہیں جہاں پر ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آئیڈیا ہے یا آئیڈیاز ہیں،
تو ان کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ وہ پھر یہ ٹیم کس طرح بنائیں، وہ کس طرح سے اپنے ارد گرد اپنے مینٹورز کو ڈھونڈیں یا پھر اسپانسرز ڈھونڈیں، وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ان کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے ہر انسان کو اپنے ایک سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں پیچھے جائیں. آپ نے کتنی دفعہ چیزیں کھولی اور بند کی ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ 14 سال یا 11 سال یا 13 سال کی عمر میں چیزیں بیچنی شروع کی ہیں؟ جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں کافی دے آر بورن، ان کے اندر آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑا کمفرٹیبل ہوں، کسی کمپنی کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ذمہ داری نہیں لینی، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں صبح جاؤں اور میرا جانے کا ٹائم ہو اور میرا آنے کا ٹائم. سب سے پہلے سیلف اسیسمنٹ کریں. اگر آپ سیلف اسیسمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک گھٹن ہوگی کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے، آپ اپنی بزنس خود کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو بی اے اون باس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس انٹرپرینوریل بگ ہے. میں کافی دفعہ میرے پاس جب بچے آتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے آپ کے پاس آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے بٹ آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور. آئی سے دیٹس فیئر. تو آپ ایسا کریں کسی بڑی کمپنی میں کام کریں، 1-2 سال ایکسپیرینس لیں، کیونکہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. لرن ایٹ دیئر ایکسپینس. پھر آپ ایک اپنا آئیڈیا کریں. میں خود اپنی بڑی لائف میں بہت لیٹ انٹرپرینور بنا ہوں. سو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. ناؤ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے جو آپ کی عمر 17 سال بھی ہے اور وہ ویٹ نہیں کر سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، اور آپ ہر ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں وہ چیز، اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئیڈیا ویٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس آئیڈیا کو آپ ایک پلان میں کیسے پریزنٹ کریں گے. کہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہونا اور کسی دوسرے کے لیے وہ دیکھنا، ایک اسٹوری کا ہونا اور اس اسٹوری کو اسکرپٹ کی صورت میں دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ گائیڈنس لیں. آپ پتہ کریں کہ کون سی کمپنیاں ہیں جہاں آپ رہتے ہیں جو اچھی چل رہی ہیں، اور ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں گے. جی آپ ایک کامیاب انٹرپرینور ہیں، آپ سے مجھے گائیڈنس چاہیے، مینٹرشپ چاہیے. اور ہو سکتا ہے آپ 10 لوگوں کو ٹرائی کریں، 9 لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے بینگ این انٹرپرینور، کہ آپ کو 9 ریجیکشن کے بعد بھی یو آر اسٹل ریزیلینٹ اینڈ یو گوئنگ بیک ٹو دیم. سو کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے ایک مینٹور اپنی زندگی میں، تین لوگ ہوتے ہیں، مینٹور ہوتا ہے، کوچ ہوتا ہے اور اسپانسر ہوتا ہے. سو فرسٹ فائنڈ اے مینٹور. مینٹور از اے پرسن جو آپ کی گروتھ میں انٹرسٹڈ ہوگا اور آپ کو تھوڑا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوگا. تو اس کے پاس آپ جائیں، کیونکہ somebody has an experience. اگر آپ کسی چیز میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے اس کے پاس جائیں گے نا جو فیل ہو چکا ہے. سو the first thing is have an idea and then find someone who sincerely wants to help you in guiding you. اچھا، میں جیسے آپ کی بات سے یہ سمجھی کہ انٹرپرینور ہونے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے وہ ڈرائیو تو بہت ہے، اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے، ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس قسم کے وینچرز. لیکن بچوں میں وہ ریزیلینس بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ریجیکٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، یو گیٹ اپ اگین اینڈ ٹرائی اگین. ہمارے ہاں آج کل جو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اور آپ چونکہ NYU میں پڑھاتے بھی ہیں تو آپ کا بھی بہت واسطہ پڑتا ہے بچوں کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو جنریشن ہے اس میں وہ ریزیلینس ہے؟ اور اگر آپ اس کو باہر کے بچوں کے ریزیلینس کو یہاں پہ دیکھیں تو کس طرح سے آپ کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں ریزیلینس تو ایٹ ینگ ایج ہوتی ہی ہے. آپ کو ہر چیز میں ریجیکشن تو ملتا ہی ہے. ناؤ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیملی سے ہیں. اگر آپ ایک پریولیج فیملی سے ہیں جہاں پر آپ کو لائف میں ہر چیز ملی ہے اور پہلی دفعہ آپ نے نہ اس وقت سنا ہے جب آپ نے کالج میں اپلائی کیا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ریزیلینس ہے. کچھ ہمارے یہاں بچے ہیں جو بہت اچھے محنتی ہوتے ہیں اور مڈل کلاس سے، مائی سیلف آلسو کیم فرام دیٹ، جن کو زمانہ ریزیلینس سکھاتا ہے، رائٹ. تو ان کے لیے تو آپشن ہی کم ہوتے ہیں. مگر جب آپ کے اندر ایک انٹرپرینوریل بگ ہے، اگر آپ کے اندر وہ انگریڈینٹ ہیں انٹرپرینور ہونے کے، تو آپ کے لیے انٹرپرینور کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے ریزیلینٹ ہونا. کیونکہ چاہے آپ کو کتنی بھی چیزیں آپ کی فیملی فیڈ کر دے، آپ نے فیس تو دنیا کو کرنا ہے نا. وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے. تو ریجیکشن از این اپرچونٹی. ایوری ٹائم یو ہیئر سم ون سے نو، اٹ مینس یو گیٹنگ کلوزر ٹو اے یس. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کوائن ہے اس کو آپ فلپ کریں، یا تو ہیڈ ہوگا یا ٹیلز ہوگا. آپ 10 دفعہ کریں، ہو سکتا ہے 10 دفعہ ہیڈ آئے، مگر اگر آپ اس کو 100 دفعہ فلپ کریں گے تو 100 دفعہ ہیڈ نہیں آ سکتا. ویری نائس، ویری ویل سیڈ. اچھا، آپ ریزیلینس کے علاوہ آپ ایک اور چیز کا ذکر کر رہے تھے، وہ ہے سافٹ اسکلس،
کہ نوجوانوں میں سافٹ سکلز ہونا بہت ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر آسانی سے بچوں کو سمجھانا ہو تو وہ کس طرح سے, وہ کیا ای کیو کے کانٹیکس میں وہ ہم سمجھیں اس کو, یا کس طرح سے؟ دیکھیں سمپل طریقے سے میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پچھلے 30 سال کی کریئر میں میں نے کوئی 1000 سے زیادہ لوگ ہائر کیے ہوں گے اپنے لائف میں, اور پروموٹ بھی کیے ہیں. دا اسمارٹسٹ پرسن ڈزنٹ آلویز گیٹ دا جاب اور دا پروموشن. دا پرسن ہوز پریپیئرڈ موسٹ اور پیکجڈ ویل آلویز گیٹ دا پروموشن. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر آئیڈیا آپ کا بیسٹ ہے تو آپ کو سکسیس گارنٹی ہے. آپ اس کو پریزنٹ کس طرح کر پاتے ہیں, آپ اس کو پیکج کس طرح کر پاتے ہیں, آپ اس کو کنیکٹ کس طرح کر پاتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. تو آئیڈیا ہونا ہی کافی نہیں ہے, آپ کو وہ گائیڈنس مینٹرشپ سے ملے گی, یا آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کا پارٹنر بنے, کون ہے جو آپ کے آئیڈیا کو اچھی سٹوری دے سکتا ہے. لائف از آل اباؤٹ اسٹوری ٹیلنگ. اگر آپ اسٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں اچھی تو لوگ آپ کو سنیں گے. اگر میں یہ اسٹوری صحیح سنا پایا تو لوگ زیادہ سنیں گے. اگر نہیں ہوا اور میرا پروسیس اتنا اچھا نہیں ہوا تو لوگ نہیں سنیں گے. سو آپ یہ ڈھونڈیں کہ آپ کی اسٹوری ٹیلنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں, اپنی کہانی کس طرح سنا سکتے ہیں دوسروں کو. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کہانی چاہے جتنی بھی اچھی ہو, اگر ہم اس کو ٹی وی پہ یا بڑے پردے پہ دیکھیں اور وہ اچھے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تو وہ فلمیں بھی فلاپ ہو جاتی ہیں, ڈرامے بھی فلاپ. ہر آڈینس آپ کو شروع کے 5 یا 10 سیکنڈ دیتا ہے, اس کے بعد اگر آپ کی اسٹوری میں طاقت نہیں ہے تو وہ دوسری چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اے آئی کا زمانہ ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, سارا کچھ. تو آج کل بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب اے آئی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور آئیڈیاز کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ جو آئی کیو والا فیکٹر ہے وہ کسی حد تک انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا اے آئی کو, باقی پیچھے بچا ای کیو اور سوشل کوشن ایس کیو وغیرہ. تو اس ڈائنامک میں کیا چینج ہوا ہے اے آئی کے آنے سے؟ یہ کیا پرائیورٹی چینج ہوئی ہے ای کیو آئی کیو میں, کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں اے آئی کی امپورٹنس سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اے آئی از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف آور لائف. مگر ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں, وہ ہے او آئی, وچ از اوریجنل انٹیلیجنس, جو ہم سب کے پاس ہے. آج بھی اوریجنل انٹیلیجنس از فار ایکسیڈنگ اے آئی. اے آئی نے بڑی لائف کو آسان کیا ہے. تو اوریجنل انٹیلیجنس کی اے آئی کے آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوریجنل انٹیلیجنس کے اپلیکیشن بند کر دیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, اگر آپ انٹیلیجنٹ کوشچن دیکھیں تو وہی ہم یوز کرتے تھے, مگر اس کو اے آئی نیوٹرلائز کر رہا ہے کہ آپ کو کتنی جگہوں کی کیپٹلس پتہ ہیں, آپ کتنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کتنی لینگویجز آپ بول سکتے ہیں. 5 سال بعد ملٹیپل لینگویجز ول ناٹ بی آف اینی انٹرسٹ ٹو پیپل, بیکاز آٹومیٹکلی اے آئی ٹرانسلیٹ کر دے گی. مگر جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے اینڈ سوشل انٹیلیجنس, دیٹ ول پلے اے کریٹیکل رول, کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کس طرح کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, یو نیڈ فنڈرس, آپ کو انویسٹرس چاہیے, آپ کو وینچر کیپٹلسٹ چاہیے, آپ کو پرائیویٹ ایکویٹی چاہیے. وہ لوگ جو ہیں وہ اے آئی سے کنیکٹ نہیں کرتے, وہ ابھی بھی آپ کی اسٹوری سننا چاہیں گے, کہ وہ دیکھنا چاہیں گے. لوگ کمپنیز میں اور آئیڈیاز میں انویسٹ نہیں کرتے, لوگ لوگوں میں انویسٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ بہت امپورٹنٹ, یعنی کہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کے آئیڈیا سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے. میں نے جتنے بھی انویسٹمنٹ کیے تھوڑے بہت لائف میں, وہ میں نے لوگوں ہی میں کیے. ان کا آئیڈیا اچھا تو ان سے اچھے بھی آئیڈیا تھے, مگر مجھے ایسا لگا جو پریزنٹ کر رہے تھے کہ آئی سو مور سنسیریٹی اینڈ مور پیشن ان دیم. اینڈ اس میں ویلیو ایڈیشن کہاں آتی ہے؟ آئی تھنک ویلیو آپ اپنے آپ کو یونیک کس طرح بنائیں گے. ایک تو آپ کا آئیڈیا یونیک ہے. اگر آپ کا آئیڈیا اتنا یونیک ہے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو چھوٹی سی اسٹوری ایک شیئر کرتا ہوں. 1 سال پہلے کی بات ہے کہ کیلیفورنیا میں کانفرنس ہوئی, ٹیک انٹرپرینورس کی کانفرنس. سو میں جن کے ساتھ برابر میں بیٹھا تھا, میں نے ان کو پہچان لیا. ہی واز 95 ایئرز اولڈ, مارٹی کوپر. میں نے کہا اٹ از سچ این آنر ٹو سٹ نیکسٹ ٹو یو. کہتے یو نو می. میں نے کہا یس, یو آر دا پرسن ہو میڈ دا فرسٹ سیل فون کال ان دا ورلڈ. ہی انوینٹڈ دا سیل فون. تو میں نے کہا یو آر اے گڈ انٹرپرینور. تو اس نے ہنس کے کہا ناٹ اے گریٹ انٹرپرینور. میں نے کہا یو آر اے گڈ انٹرپرینور. کہتے ہیں ہو از اے گریٹ انٹرپرینور. میں نے کہا اسٹیو جابز از اے گریٹ انٹرپرینور. تو کہنے لگے وائی ڈو یو سے دیٹ. میں نے کہا آپ نے ایک پرابلم سالو کی کہ ہمیں سب کو سیل فون چاہیے تھا, تو وہ پرابلم ایگزسٹ کرتی تھی, آپ نے سالو کر دی. یو آر اے گڈ انٹرپرینور. Steve Jobs created a problem that we didn't have. He told us کہ آپ کا میوزک, آپ کا نیویگیشن, آپ کی کریڈٹ کارڈ, آپ کی لائف پوری ایک فون کے اندر آنا چاہیے, and he made it a smart phone. So good entrepreneurs solve a problem,
great entrepreneurs create a problem that didn't exist and then they solve it. So अगर आपने great entrepreneur बनना है तो सोचें उस problem के बारे में जो exist ही नहीं करती है, उसको create करें और उसको solve करें, because वो आपको unique बना देगी. उसके लिए तो फिर जैसे आप कह रहे हैं ओरिजिनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. बिल्कुल, स्टीव जॉब was all about original intelligence, right? आप सोचें कि would you consider him one of the biggest innovator of our time? Of course. He has no engineering degree. Would you consider him biggest marketer of our time? Yes. He has no marketing degree. And yet he managed. He did Because he both could of them. package it well. Yes, उसकी story telling इतनी strong थी. जी. अच्छा ये बताइए तारिक खान साहब, आने वाले दिनों में आप मार्केट में किस किस्म की वर्क फोर्स देख रहे हैं जो हमारे नौजवान अब एंटर होंगे मार्केट के अंदर, तो वर्क फोर्स के हिसाब से भी और एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी किस किस्म का देख रहे हैं कि आर दे अप टू इट? देखें 2026 में जो वर्क फोर्स में एंटर हो रहा है पहली दफ़ा, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है उनको 40 साल काम करना पड़ेगा. यू नो आई एम नॉट इन दैट स्टेज, सो आई एम हैप्पी. आप उन जब वो मेरे जिस करियर पे मैं अपने लाइफ में जिस जगह पे हूँ जब वो पहुँचेंगे तो वो ह्यूमंस के साथ काम नहीं करेंगे, वो ह्यूमनॉइड्स के साथ काम करेंगे. हर दूसरा आदमी उनके लिए इंसान नहीं होगा, ह्यूमनॉइड्स होगा, यानी रोबोट होगा. यस, रोबोट्स होगा. बिकॉज अभी 3.5 मिलियन रोबोट्स हैं वर्क फोर्स में. अगर आप इलान मास्क को सुने तो वो तो 10 बिलियन कहता है, बट एक गुड एस्टिमेट इज अबाउट 350 मिलियन ह्यूमनॉइड्स विल बी इन वर्क फोर्स इन नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स. सो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम में से एक ह्यूमनॉइड होगा. तो उनको अभी हम आदमियों के और इंसानों के इमोशन से परेशान हैं. सोचें जब आपको मशीनों के साथ काम करना पड़ेगा. जो बच्चे आज एंटर कर रहे हैं वर्क फोर्स में या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जिनके लिए एक ह्यूमनॉइड जो है वो भी उनके लिए कस्टमर आपके हो सकते हैं. तो अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है ना उसकी विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होती है. आप एक प्रॉब्लम आज की सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि जी हमारे ढक्कन नहीं है, यू नो, जो कि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, मगर आप एक स्मार्ट सिटी किस तरह क्रिएट करेंगे. हाउ डू यू डू दैट कि ऑटोमेटिक ढक्कन की ज़रूरत ना पड़े, हमें पता लग जाए कि ये ढक्कन यहाँ है और आपको घर से निकलने से पहले पता लग जाए कि इस राउट पे आप ना जाएं बच्चों के साथ. सो वो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी. तो जो बच्चे आज वर्क फोर्स में एंटर कर रहे हैं या बच्चियाँ हमारी, उनको चाहिए कि आज से 5-10 साल के बाद सोचें, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है. एंड आई कॉन्फिडेंटली से दिस कि द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट 10 years may far exceed the changes that we have seen in last 100 years. बिल्कुल, सो ट्रू. तो ऐसे में फिर अगर जैसे आप कह रहे हैं आज से 10-20 साल के बाद हम में से कोई एक ह्यूमनॉइड होगा, तो वहाँ पर EQ और SQ कैसे अप्लाई होगा? देखिए अभी तक हमने ह्यूमनॉइड की इमोशनल इंटेलिजेंस तो, बिकॉज ह्यूमनॉइड का पूरी प्रेमिसेस जो है वो इमोशनलेस है, राइट? बिल्कुल. आज से 5-10 साल मैंने फोरकास्टिंग बंद कर दी है, क्योंकि चेंजेस इतनी आ रही हैं कि जिन चीज़ों को मैं समझता था ये कभी नहीं हो सकती वो हो गई. सो इट मीन्स यू नो आई डोंट नो इनफ. सो हमें ये सोचना होगा कि आपने, लाइफ इज़ गोइंग टू बी अबाउट एंगेजमेंट, कि आपने उनको एंगेज किस तरह करना है, आपने उनको लेवरेज किस तरह करना है, आपने उनको यूटिलाइज किस तरह करना है. एट द एंड ऑफ द डे आप एक एज एन एंटरप्रेन्योर you're solving a problem, but if you want to monetize it, if you want to grow, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका फोकस ये नहीं होता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने ये चीज़ देखी है, मगर एक कंपनी को चलाने के लिए आपको चाहिए होती है ना. हाँ. अगर आप देखें टेस्ला, ऊबर, एयरबीएनबी, दे हैव नॉट बीन प्रॉफिटेबल कंपनीज. मेटा खुद, फेसबुक वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर फर्स्ट 7 years, बट इफ़ यू वांट टू लर्न एंड रन लॉन्ग टर्म यू हैव टू क्रिएट दैट मोनेटाइजेशन मॉडल. तो उसके लिए अगर वो आपका फोकस नहीं है, आइडेंटिफाई योर पार्टनर्स हु आर गुड इन दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो शुरू में तो आपको फुल अपॉर्चुनिटी देंगे कि डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन ग्रोथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ग्रोथ करने के लिए भी यू हैव टू हैव अ मॉडल एंड स्ट्रैटेजी. एक चीज़ जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर्स में जो लैक करती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है. स्ट्रैटेजी मतलब रोड मैप, कि how do you get from point A to point B, right? What are you going to do and how are you going to do? What is the strategy and how is the execution? तो एक आइडिया आपके पास बहुत ज़बरदस्त है कि जी मेरे पास एक आइडिया है कि अब दुनिया की सारी मैरिजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू मैच हो जाएंगी. ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है. ये पाकिस्तानी तो बड़े खुश होंगे, जिनके भी बच्चे हैं, मैं भी बड़ा खुश होऊंगा, राइट? मगर उसको आप किस तरह करेंगे कि मेरी एक ऐप पे जो एक मेरी एज का पर्सन है जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जो AI पर नहीं डिपेंड करता कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल करूं, हाउ वुड आई फील कंफर्टेबल,
رائٹ. وہ آپ کو اس چیز کو اتنا ٹرانسلیٹ سمپل کرنا پڑے گا. آپ کو میں چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے فادر ہیں جیسے, وہ کبھی آئی فون یوز نہیں کرنا چاہتے تھے. جب تک میرے بچوں کو انہوں نے دیکھا کہ ان سے وہ بات کر سکتے ہیں آئی فون پہ, تو ان آئی فون نے اتنا سمپلیفائی کر دیا اس کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی آسان چیز ہے. ایموشنل کنیکشن کو آپ کریں اور کنیکٹ کر دیں اینڈ میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. خالی آپ یہ نہ سوچیں کہ جو آپ کی ایج ہے وہ آپ کے آڈینس کی ایج ہوگی. اگر آپ 25 ایئرز اولڈ ہیں, جو لوگ آپ کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اگر وہ 40 یا 50 ایئرز اولڈ ہیں تو ان کی طرح سوچنا پڑے گا آپ کو. یعنی آگے بالکل جو بھی آپ کے مستقبل میں سوچنا جی, اگر آپ کے اور ٹارگیٹ آڈینس جو آپ کے پروڈکٹ یا سروسز آفر کر رہے ہیں وہ 15 سال کے لوگوں کے لیے, تو آپ کو 15 سال کے لیے, کیونکہ جب آپ کڈس مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک 3 سال کے بچے کے دماغ کی طرح سوچتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. کافی انٹرپرینورز جس ایج گروپ کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا اس ایج گروپ کی ہے, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپس ہیں, بہت سارے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز آتے ہیں, انکیوبیٹرز ہیں سارے, تو آپ کے خیال میں پاکستانی نوجوانوں میں ایسا کیا ٹیلنٹ ہے جو ان کو یونیک بناتا ہے ایسی کوئی چیز؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری آلموسٹ 65% پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 30 ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فیوچر ورک فورس اویلیبل ہے. اچھا آپ جاپان میں کمپیئر کریں تو بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا کیونکہ کافی ہو. تو آپ کی پاکستان, میں پہلے پاکستان کی بات کروں کہ پاکستان کے پاس کیا یونیکنیس ہے, وی ہیو اے فیوچر ورک فورس. اچھا اب ایک اور بہت بڑی ایڈوانٹیج ہو گئی ہے کووڈ کے بعد کہ دنیا میں آپ کہاں سے کام کر رہے ہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. میری اپنی کمپنی میں آدھے لوگ کنٹری سے موو آؤٹ ہو گئے اینڈ دے آر اسٹل ورکنگ ود می. میں 2 لوگوں کو 7 سال پہلے ہائر کیا تھا, میں پوری لائف میں ان سے ایک دفعہ ملا ہوں. سو اب جو لوگ فیوچر امپلائی ہوں گے یا فیوچر آپ کے کولیگز ہوں گے وہ کہیں بھی دنیا میں رہ سکتے ہیں. تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس ینگ ورک فورس ہے, اور اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو پاکستان میں وہ ٹیلنٹ اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے ساری دنیا میں بزنس کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, آپ اپنے آئیڈیاز کر سکتے ہیں. آپ کا وینچر کیپٹلسٹ سلیکان ویلی میں بیٹھا ہو وہ کبھی پاکستان نہ آیا ہے نہ آئے گا, بٹ یو کین اسٹل کنیکٹ ود ہم اور ہر تھرو سوشل میڈیا, تھرو زوم, تھرو آل دیز چینلس اویلیبل. تو آپ اگر اپنے آئیڈیا کو اچھا کرنا شروع کر دیں اینڈ یو نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اسٹوری ٹیلنگ ان شارٹ ٹائم, یو کین بی ویری افیکٹو. آپ کا وینچر کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ سے ملے بھی نہ. اچھا اوپن جو ہے آپ کی تنظیم یہ کنیکٹ کرتی ہے پاکستانی انٹرپرینورز کو گلوبل مارکیٹ کے ساتھ, تو پاکستان میں جو ورک ایتھکس ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایٹ پار ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے؟ دیکھیے ورک ایتھکس پاکستان کے حساب سے تو ایک جو چیز یہاں چل رہی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو ضروری نہیں ہے وہ دنیا میں چلے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ سافٹ اسکل جو ہے ویسٹرن ورلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایون بینگ اے پاکستانی امیرکن, میں سنس مڈ 80s سے امریکہ میں رہ رہا ہوں. آپ اگر کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے, یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ, سینڈ دیم ون نوٹ تھینک یو. پورا پاکستان واٹس ایپ پہ چلتا ہے. امریکہ میں زیادہ تر لوگوں کو واٹس ایپ کا پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. تو وہ لوگ کس پہ چلتے ہیں؟ وہ واٹس ایپ کیا ہے بیسکلی, واٹس ایپ از اے ٹول کہ جو اگر آپ کو فری کالز ہو سکتی ہیں, ان لوگ وہ چلتے ہیں ای میل پہ. یہاں پر میں نے کافی سکسیزفل انٹرپرینورز, سکسیزفل کارپوریٹ لیڈرز کو ای میل کیے, جواب نہیں دیتے, اور جب میں ان سے پوچھوں کیوں نہیں جواب دیے تو وہ ہنستے ہیں. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں جس دنیا کے ساتھ آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کا پریفرڈ موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہے. وہ اگر ان کے پاس واٹس ایپ کی ایپ ہی ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو آپ ان سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. واٹس ایپ سعودی عربیہ میں کام نہیں کرتا, تو یو ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز آف ڈوئنگ دیٹ. سو ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ میں ای میل از اے ویری امپورٹنٹ ٹول وچ از یوزڈ ریگولرلی. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی, اگر آپ کو لوگ ملیں گے نا تو آپ جا کے ان کو ڈھونڈیں گے. اگر آپ نے لنکڈ ان پہ ڈھونڈ بھی لیا, آئی گیٹ اباؤٹ 150 میسیجز اے ڈے آن مائی لنکڈ ان, سو آئی ایم ناٹ اپ ٹو ڈیٹ. مگر مجھے جو ای میل دیتا ہے either myself or somebody in my staff looks at all those emails and they are replied. تو اس میں پھر لنگوسٹک سکلز یہ بھی سافٹ اسکل میں ہی آ گیا. وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کی لنگوسٹک سکلز اچھی نہیں ہیں. نہ وہ ٹھیک سے جب میسج بھی کریں گے تو نہ کاما لگتا ہے ان سے, نہ فل سٹاپ لگتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, آدھی رومن میں آدھی انگلش میں. تو لنگوسٹک سکلز بہت پور ہے. وہ اے آئی نے اس کا جواب دے دیا ہے, وہ اے آئی نے سالو کر دیا. آپ چیٹ جی پی ٹی کو آپ جائیں, وہ آپ کو ایک اچھا کانٹینٹ بنا کے دے دے گی رپلائی کے لیے.
کیونکہ وہ تو لائیو کمیونیکیشن نہیں ہو رہی نا. لائیو کمیونیکیشن میں اگر آپ کا ایکسنٹ صحیح نہیں ہے, آپ کی لینگویج صحیح نہیں ہے, ناٹ اے پرابلم. میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کلاس میں خاموش ہوتے ہیں. جس دن ان کی پریزنٹیشن کی باری آتی ہے وہ پورے پراپر پریزنٹیشن کرتے ہیں. جن کی لینگویج تھوڑا جن کے ایشوز ہیں, دے ہیو ٹرانسلیٹر اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ کو سیکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے جس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے رولس آف انگیجمنٹ سمجھیں. وہ آپ کے رولس آف انگیجمنٹ پہ نہیں آنا ہے انہوں نے, آپ نے ان کے رولس آف انگیجمنٹ میں جانا ہے. اچھا یہ بتائیے, پاکستان کا جو امیج ہے ورلڈ اوور, پاکستان کا فار ایگزامپل پاسپورٹ کا جو لیول ہے جس وہاں پہ, یہ سب چیز امیج اور پاسپورٹ کا اور اوور آل ایک جو ہے نا ورک انوائرمنٹ, اکانومی, یہ سب چیزیں کس حد تک انفلوئنس کرتی ہیں جب آپ کنیکٹ کرواتے ہیں پاکستان میں کسی اسٹارٹ اپ کو کہیں کسی گلوبل مارکیٹ سے؟ دیکھیں جب 80s میں وہاں گیا تھا امریکہ میں, تو پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, پھر بعد میں پتہ لگا. اوور آل اب لوگوں کے پاس اتنے ججمنٹل نہیں ہوتے. یس دے آل نو اباؤٹ پاکستان, بٹ دے ول بی ججمنٹل کنیکٹنگ ود یو. آپ پاکستان کے امبیسڈر ہیں, اگر ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اچھا ہوا تو وہ کہیں گے پاکستان از اے گریٹ کنٹری. آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا وہ کہیں گے نہیں ہے. اوپن ہماری جو آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز اینڈ پروفیشنل, یہ 1998 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے جو انٹرپرینور, اس زمانے میں انٹرپرینورشپ اتنی ہٹ نہیں تھی, انہوں نے کہا لیٹس گیٹ ٹوگیدر آن اے سوشل نیٹ ورک. سوشل کا مطلب اس زمانے میں گھر بیٹھ کے یہ سوشل نیٹ ورک نہیں جو آج ہے. تو اس سے یہ آرگنائزیشن بڑھتی گئی. اب ہماری آرگنائزیشن جو ہے, ہمارے 16 چیپٹرز ہیں. ٹورانٹو میں ہمارا چیپٹر ہے, امریکہ میں چیپٹر ہے ہمارا, انگلینڈ میں ہم نے لنڈن میں کھولا ہے, برلن میں ابھی نیا چیپٹر کھل رہا ہے, پاکستان میں ہمارے چیپٹرز ہیں. اس آرگنائزیشن کا مقصد یہی ہے کہ وی کنیکٹ پاکستانی انٹرپرینورز اینڈ پروفیشنلز آن اے فیوریبل بیسس. اب ہماری آرگنائزیشن میں ریحان جلیل فار ایگزامپل, ہی جسٹ سولڈ ہز کمپنی فار $1.8 billion. وی ہیو راغب who is the CEO of Altaria. We have Jabran Niaz, جس کی Amazon میں Ethiopia company, one of the largest supplier in the world. We have Zain Jivanji, who's a serial entrepreneur. We have more than 500 charter members جو کہ اپنے گیم میں بہت accomplished ہیں. وہ آپ کو ویسے ایک سال تک نہ مل سکیں, مگر اگر آپ اوپن کے نیٹ ورک سے آتے ہیں تو we always try to give you time. تو اس طرح کے نیٹ ورکس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی آپ اوپن میں انوالو ہوں, اس طرح کے نیٹ ورک میں انوالو ہوں, بیکاز وہ آپ کے لیے کافی دروازے ایک ساتھ کھول دیتے ہیں. مگر وہ جب آپ کو اپرچونیٹی ملے, اگر آپ ریحان جلیل یا زین جیوانجی سے مل رہے ہیں, دین میک شیور یو میک اے پازیٹیو امپریشن آن دیم, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو ان لوگوں سے ملا سکتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ سے یا انویسٹر سے, جو ادروائز آپ سے نہیں مل سکتے. اور جب وہ آپ کو ملیں گے تو آپ ریپرزینٹ کریں گے. نا پاکستان کا جو امیج ہے, یس ایک زمانے میں بہت خراب امیج ہو سکتا ہوتا ہو, آج بھی ہو کچھ جگہ, مگر جو ریحان جلیل کو جانتا ہے, جو زین جیوانجی کو جانتا ہے, جو راغب کو جانتا ہے, جو جبران کو جانتا ہے, ان کے لیے تو بڑا پازیٹیو ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, اور ہوتے بھی ہیں. وی ہیو اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. وی آر کنٹری آف ود ونڈرفل کلچر, بیوٹیفل سینری, اینڈ لیٹس ناٹ فوکس آن نیگیٹو, because you can change that image whatever that image was. اور ڈائیورسٹی کو بھی ہم بہت اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا کتنے بی پی اوز جو ہیں وہ فلپینز گئے, کیونکہ وہاں پر ان کی لینگویج کے لیے ان کے وہ تھا, انڈیا گئے. مگر اب پاکستان میں I have outsourced a lot of my work in Pakistan, and I see them very talented. I can compete them with any part of the world. So میرے لیے تو بڑا پازیٹیو امیج ہے پاکستان کا. تو اچھا یہ بتائیں کہ جو اگر ایک جیسے میں نے کہا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, he is just graduated and he has an idea, تو what should he do? اوپن کی ویب سائٹ پہ جائے and reach out to you. How should he reach out? So one is کہ اوپن کا ہمارا, اگر آپ کراچی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں, لاہور میں ہیں, تو آپ گوگل کر کے آج ہمارے چیپٹرس ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جو چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں یا چیپٹر کے جو بھی آفس ہولڈرز ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ ان سے کہیں جی I want to volunteer my time. کسی بھی آرگنائزیشن میں گھسنے کا, اگر اوپن نہیں بھی ہے کوئی اور آرگنائزیشن ہے, آپ کہیں جی I want to volunteer my time. Everyone is looking for a volunteer. آپ جو کہتے ہیں نا کہ buy one and get one free, میں آپ کو ٹیلر دکھا رہا ہوں, یہ فری ہے, اور ایک دفعہ آپ کو فوڈ ٹیسٹنگ ہے نا, آپ کو کبھی کبھار کہتے ہیں جی آپ یہ سموسہ ٹرائی کر کے دیکھیں, پسند آئے گا, آپ ریسٹورینٹ میں اندر جائیں گے, آپ کہیں جی I am young and I have talent and time and I want to give my time, and this is a non-profit organization. So آپ کے ریزومے بھی بڑا اچھا آئے گا یہ. تو آپ جا کے کریں. جب آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن کا ٹائم دیتے ہیں تو ان کے ایونٹس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کے ایونٹس میں کون آتا ہے,
یہی سارے انٹرپرینورز آتے ہیں. میں یو ایس سے ٹریول کر کے آیا ہوں, اوپن کے لیے آیا ہوں نا, سو آئی ول ناؤ کنیکٹ ہو ایور کمز ٹو مائی ایونٹس. اور ایک چیز جو میں نے پاکستان میں دیکھی ہے, جو ایریا آف امپروومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب جیسے ہم ایونٹس کے لیے دیکھتے ہیں لوگ رجسٹر کرتے ہیں, اگر 100 لوگ رجسٹر کرتے ہیں تو اس میں سے 20 لوگ شو اپ کرتے ہیں. So I don't focus on people who showed up. I focused on people کہ یہ 80 لوگوں نے سائن اپ کیوں کیا تھا. I mean it means you're very casual. You know, not serious enough. Yes. So اگر آپ کسی چیز کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں, آپ آئیں وہاں پر, آپ اپنا بزنس کارڈ لے کر آئیں یا آپ کنیکٹ کریں میرے ساتھ اور پھر آپ فالو اپ کریں. یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اگر سیم آلٹمین اوپن اے آئی سے آ رہا ہے اور آپ کو کہیں مل گیا, آپ وہ اپرچونٹی کبھی نہیں جانے دیں گے. اگر آپ کو ایلان ماسک کہیں مل گیا تو یو ول نیور لیٹ اٹ گو. مگر آپ کے لیے یہی لوگ ایلان ماسک ہو سکتے ہیں, یہی لوگ آپ کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں. اس وقت کون سی انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے بہت فیوریبل ہے؟ آئی تھنک یو ایس مارکیٹ, ہو سکتا ہے میری بائس ہو اس میں, مگر یو ایس مارکیٹ کو میں ہمیشہ بڑا اوپن سمجھتا ہوں. یو نو یو ایس مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں آج بھی, نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ وٹ دا نیریٹو از, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از, آج بھی آپ جا کے نا اسٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس. آج بھی ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جاتا ہے وہاں اور پھر وہاں رکتا ہے, اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے. جتنے بھی ہم نے اوپن کے لوگوں کے نام لیے, زیادہ تر ہم لوگ اسٹوڈنٹ بن کر آئے تھے وہاں پر, اور پھر ہم نے لیگل طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پر اڈاپٹ کیا اور کمپنیاں کھولی. آپ دیکھیں کتنی کمپنیاں چلا رہے ہیں. آپ لک ایٹ دا کمپنیز ان یو ایس, مائکروسافٹ, گوگل, ایڈوبی, آئی بی ایم, ان ساری کمپنیز کی سی ای او وہ انڈینز ہیں جو انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, انڈیا میں ایجوکیشن لی. سو دیٹ مارکیٹ از ویری اوپن. سو اگین obviously I live in the US, that's why میرا biased ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جو اوپن آرمس کے ساتھ, آپ اگر آپ کے پاس کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے, آپ خالی وہاں پہنچ گئے, and then it's a very capitalist society. Capitalism is not a bad word there. Capitalism means you become whatever you want to become. Nothing is entitled to you. What is the one reason Pakistani startups tend not to succeed? I won't say fail, لیکن ان کی کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ آپ کے خیال میں کیا, اگر آپ کو ایک وجہ بتانی ہو؟ I think it's not the idea. Idea بہت گریٹ میں نے دیکھے. It's the follow up and the execution. کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح کنونس کرتے ہیں کہ آئی ایم دا رائٹ پرسن. آپ کو سیریس لینا ہوگا, رائٹ. یہاں پر ہمارے کیجول انوائرمنٹ آف بزنس, دیٹس اے نیچر آف آر بزنس, یو نو آئی ایم ناٹ سیئنگ ان اے نیگیٹو وے, مگر ہم ایک میٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم 15 منٹ اسپینڈ کر دیتے ہیں کہ جی سموسے لائیں یا پکوڑے لائیں چائے کے ساتھ. وہاں میٹنگ ہوتی ہے 8 بجے, تو 8 بجے میٹنگ ہوگی. اگر آپ نے زوم پہ بھی کسی کو ٹائم دیا, اگر آپ زوم پہ بھی لیٹ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا میں کیا آپ کو کہوں. میرا بڑا سمپل فارمولا ہے, جو بھی میٹنگ آپ نے جانی ہو, چاہے ان پرسن ہو یا زوم ہو, فار زوم کے لیے یو لاگ ان ریڈی 5 minutes بفور دا میٹنگ. فار ادر ان پرسن میٹنگ یو ارائیو 15 minutes بفور. اگر آپ 14 منٹ پہلے پہنچ گئے میٹنگ سے تو 1 منٹ لیٹ ہیں آپ. ویری نائس. اچھا, یہ بہت آپ نے صحیح بات کی, کیونکہ پاکستان میں یہ بات تو ہے, شاید یہ یہاں کا موسم کا اثر ہے, یا ہمارے اوور آل ایک ہوتا ہے نا, ایک ہر علاقے کی اپنی ایک سوچ کا طریقہ ہوتا ہے, اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہم لوگ تھوڑے سے کیجول ہیں, ہم لوگ تھوڑے نہیں کافی, ہم لوگ رومانس پہ بلیو کرتے ہیں. ہر چیز ہماری نا ایک ہم تاریخی اس میں زیادہ تاریخ میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں مستقبل کے مقابلے میں. تو طارق خان صاحب, خواتین کا پاکستانی خواتین کا اسٹارٹ اپ میں کیا کوئی رول ہے آپ دیکھ رہے, یا آپ کے خیال میں وہ کچھ بہتر ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو پہلے بات کر رہے تھے تو وہ یہی تھی کہ بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ خواتین کی بالکل پریزنس ہی نہیں ہے, تو وہ بھی ایک بڑا شاکنگ ہوتا ہوگا باہر کے جو گلوبل مارکیٹس کے لیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں ہم نے خواتین کو وہ مقام نہیں دیا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں, ایون امریکہ جیسی کنٹری میں. اور اگر کسی چیز کو بھی کامیاب کرنا ہے آپ نے, تو اس میں ایک خاتون کو ضرور انوالو کریں, بیکاز دے آر مور کریٹو, دے ہیو بیٹر ڈسپلن, دے ہیو بیٹر ایگزیکیوشن. آپ کی پریزنٹیشن میں بھی دے آر بیٹر, رائٹ. سو کوئی کمپنی کا کامیاب ہونا بغیر خاتون کے یا خواتین کے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں, میں آپ کو انگریڈینٹ دے رہا ہوں
کہ انوالو اے وومن ان یور لائف. میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ موسٹ آف اس ول اینڈ اپ ورکنگ فار ینگر وومن ان دا فیوچر بیکاز دیٹس وٹ آئی ایم سینگ دا ورلڈ از چینجنگ فار اے پازیٹیو ریزن, رائٹ. سو کبھی کبھار میں نے دیکھا بڑی اچھی کمپنی آتی ہیں, پریزنٹ کرتی ہیں اینڈ 3 میل آر اسٹینڈنگ اینڈ پریزنٹنگ. بھائی کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی دیم. سو خواتین کا تو میں بڑا اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوں, اور میں تمام لوگوں کو جو والدین ہیں ان کو بھی کہتا ہوں اپنی بچیوں کو تھوڑی انڈیپینڈنس دیں, ٹرسٹ دیم, بچیوں میں انویسٹ کریں, ان میں انویسٹ کریں. وہ آپ کو ہمیشہ ہائی ریٹرن دیں گی ہر صورت میں. جب باری آتی ہے آپ کی ٹیک کیئر کرنے کی بھی تو بچے ہی کرتی ہیں, بچے بھاگ جاتے ہیں, بیٹے بھاگ جاتے ہیں, یا پیرنٹس سمجھتے ہیں بھائی وہ تو اپنا مستقبل بنانے گیا ہوا ہے تو وہ صبر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو یو آر دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. سو انویسٹ ان دیم. اور میں لڑکیوں کو بھی اپنی بچیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں جہاں آپ تھوڑا کر سکتے ہیں, کانفیڈنس لے کر آئیں, کبھی نہ ڈریں کسی چیز سے. ایک آدمی جو ہے جب وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے اور وہ 10 مرد ہائر کر لے تو کبھی نہیں سوچتا ہے کہ ایم آئی ہائرنگ ٹو مینی وومن. مگر ایک عورت اگر کسی اچھی پوزیشن پہ اور وہ 5 عورتیں ہائر کر لے ڈائریکٹ, کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ عورتیں ہائر کر رہی ہوں. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو ایک انبلیویبل ان ریئلسٹک کانفیڈنس ہوتا ہے, جی میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ سوشل کنڈیشننگ ہے نا ہماری. میں کوشچن جب جاتا ہوں جگہوں پہ, اور اگر 50% women and 50% boys are sitting in the room, most of the question come from the boys. کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے question کریں آپ, کیونکہ question بڑی important چیز ہے. it exposes you and you can speak better also. تو آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جائیں, اور یہ پیرنٹس کا کام ہے ان کو پورا کانفیڈنس دیں, ان کو پوری سپورٹ دیں, ان کے اندر انویسٹ کریں. اور اگر یہ تمام لیڈرشپ اور انٹرپرینورشپ عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی, اٹ ول بی اے مچ بیٹر پلیس. انشاءاللہ, بالکل ہماری بھی یہی خواہش ہے. طارق خان صاحب, حکومت پاکستان اس وقت بہت سے ایسے اسٹیپس لے رہی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجیکلی جو ایڈوانسڈ بزنسز ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت آپ کے خیال میں بینکنگ ہو گئی, ویزا پروسیسز ہو گئے, اس میں کچھ اور بہتری کی گنجائش ہے کہ کون سا ایریا جس کو حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر بنائے تاکہ ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کا ایکسیس بڑھ سکے گلوبل مارکیٹس میں؟ دیکھیں, ہماری جو جتنی بھی پریویس گورنمنٹ ہے, میں ان پہ کریٹیسائز نہیں کر رہا, مگر جو بھی آئی ہیں اب تک ہم نے بہت ساری ٹرینس مس کر دی ہیں. مگر اب یہ اے آئی کی اور ٹیکنالوجی کی ٹرین جو ہے وی کی ناٹ افورڈ ٹو مس, اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ اس کو سیریس لے رہی ہے اور لینا بھی چاہیے. ہمارے پاس اتنی بڑی دنیا بھر کی ورک فورس موجود ہے, را ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, ینگ ٹیلنٹ ہے. اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, مگر اس کو جتنا برانڈ کر سکتے ہیں آپ دنیا میں کہ وی ہیو دا ینگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ ورک فورس اویلیبل. بہت کم کنٹریز ہیں جو یہ کلیم کر سکتی ہیں. وی آر دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان پاپولیشن, کہ یہ کلیم کر سکتی ہیں کہ جی 65% آف آور پاپولیشن از انڈر 30. تو یہ آپ کے اب پوری دنیا ورک فورس ڈھونڈ رہی ہے نا, ان کو کریں اور ان میں انویسٹ کریں آپ. ساری چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسرے کام کر رہے ہیں, دس از ناٹ ان lieu آف دیٹ. اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام روک دیں, مگر ان بچیوں میں جتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو سافٹ اسکلس دیں, ان کو اے آئی کے ساتھ پریزنٹیشن اسکلس دیں, اور ان کو انٹرپرینور بننے کے طریقے بتائیں, ان کو مینٹرشپ پرووائڈ کریں, ان کو گائیڈنس دیں, ان کو کوچنگ دیں, جتنا زیادہ سے زیادہ انویسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ اگر انٹرپرینور بن گئے تو وہ خود لوگوں کو امپلائمنٹ کریں گے, ہمارا جو امپلائمنٹ پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک آخری سوال آپ سے, بس اگلے 5 سال میں آپ پاکستانی انٹرپرینورز کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ایکو سسٹم ہے نا ہمارا اسٹارٹ اپس کا, اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں 5 سال بعد؟ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں, کیونکہ آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینور پروفیشنل, میں دیکھتا ہوں جب میں ینگ لوگوں سے ملتا ہوں کہ ان کے اندر میں وہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم مسنگ, رائٹ. آئی تھنک ان کو خالی ایکسپیرینس کے ساتھ ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ پانی کی طرح اپنی جگہ خود بنائے گی. وہ بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان میں رہ کے بنائے, مگر پاکستان کے باہر بھی جا کے بنائیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو کنفائن نہ کریں گے جی میں پاکستان میں, ایک بڑا ایک کامن ہے اس ملک میں, جی ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ مجھے میرا باہر جانا ضروری ہے. آپ کا باہر جانا ضروری نہیں ہے, آپ کی بزنس باہر جا سکتی ہے آپ کی جائے بغیر. آپ اس کو اتنا اسٹیبلش کریں کہ ساری دنیا آپ کو بلائے. سو اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اور کوئی آپ کو ریجیکشن ہو رہا ہے, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو نہیں کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اس کو, اگر آپ ٹوٹل بلیو کرتے ہیں, آپ پیشنیٹ ہیں, تو ڈونٹ گیو اپ آن دیٹ آئیڈیا. پلیز کنٹینیو یور ریزیلینس, ایونچولی اٹ ول بی پیڈ.
थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस एंड आई एम श्योर जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो नौजवान, वो इससे सीखेंगे एंड दे टेक अप योर एडवाइस एंड ओपन से वो रुजू करेंगे या और प्लेटफॉर्म से रुजू करेंगे। तारिक खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ये वक्त देने का। इजाज़त दीजिए। थैंक यू।